السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ قسم سے بچی، آپ بے شرموں کے لیڈر ہیں، آپ سے میں نہ کبھی جیت سکی ہوں نہ جیت سکوں گی۔ وہ شرم سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک کہا ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، بس تم اپنے وعدے پر قائم رہو۔ نازک پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کرتے ہوئے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ حناوی لبوں کے لمس پنکھڑیوں پر محسوس کرتے ہوئے منت کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وجدان کی محبت کے سامنے کمزور پڑنے والی منت کے نازک ہاتھ کے سر اور کمر پر آ چکے تھے۔ دشمن جہاں کی محبت میں میگنیٹ کی طاقت تھی جو ہمیشہ منت کو اپنی محبت کی لہروں میں بہا لے جاتا تھا۔ لمبے چوڑے وجود کے نیچے منت کی چھوٹی سی جان کو دبوچے ہوئے چودھری وجدان میں ایک محبت کی شدتوں سے ایک بار پھر منت کی جان لیے پیار بھرا عذاب بن چکا تھا۔ فجر روم میں آئی تو اپنے روم کو بالکل 8 مہینوں جیسا پہلے ہی پایا تھا۔ کہیں کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ آج بھی اس کا فیوریٹ ٹیڈی بیئر اس کے بیڈ پر پڑا تھا جس کے بغیر فجر کو نیند نہیں آتی تھی۔ سامنے ڈریسنگ پر آج بھی اس کا سامان ویسے ہی رکھا ہوا تھا جیسا اس کے جانے سے پہلے تھا۔ وہ اپنی الماری کھول کر کھڑی تھی جہاں آج بھی اس کے تمام ڈریسز ویسے کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ فجر خود کو 8 مہینوں بعد زندہ محسوس کر رہی تھی۔ جہاں اس کی اپنی مرضی تھی، اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کر سکتی تھی، یہاں پر سب اس کے اپنے تھے۔ یہ گھر تھا اس کا، یہ دیواریں اس سے اپنائیت کا احساس دلا رہی تھی۔ ایک کیجول سا ٹراؤزر شرٹ نکال کر وہ شاور لینے کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ گھر میں واپس آ کر فجر کو ہزاروں سوالوں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ کیسے گھر والوں کو اپنی تائی امی کی حقیقت بتائے؟ کیسے بتائے کہ وہ کوما میں نہیں تھی بلکہ براق کی قید میں تھی؟ کیسے بتائے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے؟ وہ پچھلے 8 مہینوں سے اس شخص کے ساتھ ریلیشن میں تھی۔ کیا کوئی اس کی بات کو سمجھ سکے گا یا نہیں؟ یہ سارے سوال مل کر فجر کے دماغ میں آتش فشاں کے پہاڑ کی مانند لاوا ابال رہے تھے۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی ہوئے ہلکے ہاتھوں سے بال برش کر رہی تھی۔ ابھی پتہ نہیں کتنی دیر وہ اپنے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہتی، مگر وائبریشن کی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے پر وائبریشن کی آواز بیڈ پر پڑے ہوئے بلو اینڈ وائٹ کلر کے تکیے کے نیچے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ برش کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بیڈ کی جانب بڑھی، تکیے کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے۔ اس کا شک ٹھیک نکلا، تکیے کے نیچے موبائل پڑا تھا جس پر کسی کا فون آ رہا تھا۔ فجر متلاشی نظروں سے اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نام کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا عجیب نام، لوزر۔ کس کا فون ہے اور کس کا نمبر ہے؟ وہ سوچ رہی تھی، مگر فون کرنے والے میں شاید صبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اکتا کر فجر نے فون آن کرتے ہوئے کان کو لگایا تھا۔ ہیلو، کون ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟ فجر رانی اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ ابھی تو چند گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ براق کی بھاری آواز، درد زدہ آواز فجر کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ فجر نے گھبرا کر فون کو سامنے کرتے ہوئے نمبر دیکھا تھا۔ کیا میری جان اب میری آواز بھی پہچانی نہیں جا رہی جو فون کو سامنے کر کے دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ فون کے اسپیکر سے آواز باہر آ رہی تھی۔ یہ کس کا فون ہے اور اس فون پر آپ نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ کم سے کم کچھ دن تو مجھے سکون سے جی لینے دیں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ خوف زدہ ہو کر بولی تھی۔ جلدی سے جا کر دروازے کی کنڈی لگاتے ہوئے واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ فون اب بھی کان کو لگا رکھا تھا۔ فون تمہارا ہے اور تمہارے نمبر پر ہی میں نے فون کیا ہے، خود سے دور کر دیا تمہارے سکون کی خاطر۔ اب بھی خوش نہیں ہو؟ فون کرنے پر پابندی عائد مت کرنا فجر، اتنا صابر نہیں ہوں میں کہ تم سے بات بھی نہ کروں۔ کس قدر درد تھا براق کی آواز میں جسے فجر کی آواز سے محسوس کر سکتی تھی۔ یہ میرا فون نہیں ہے، میں فون وہیں چھوڑ آئی ہوں، مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں آپ سے رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تو پھر آپ کی چیزوں کو بھی نہیں رکھوں گی۔ ویسے بھی اس فون کا کوئی فائدہ نہیں تھا جس پر صرف آپ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ فون بھی آپ کی قید کا ایک حصہ تھا۔ یہ فون تمہارا ہے، میں نے اسی روم میں رکھوایا تھا جس پر اب سب کے فون آ سکتے ہیں۔ یہ تمہارے پاس رہے گا، اگر دور ہوا تو فجر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ براق کی آواز میں غصہ اور دھمکی کی شدت کو محسوس کر کے فجر کو غصہ آ رہا تھا کہ اب بھی یہ شخص اسے دھمکیاں دے رہا ہے کہ جتنا وہ برا کر چکا ہے اس سے زیادہ کیا کرے گا۔ وہ سوچ کر تلملا اٹھی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی دی ہوئی چیز،
کوئی آسان، شکر ہے قید سے جان چھٹی، آپ سے جان چھٹی، مجھے زندگی لگنے لگی ہے۔ میرے گھر والے ہیں میرے ہر صورت ضرورت کا خیال رکھنے کے لیے۔ جان چھوڑ دے میری، بڑی مشکل سے آزادی نصیب ہوئی ہے۔ تلخ جملے بولتے ہوئے چیخی تھی۔ ہیلو ہیلو، سن رہا ہوں، بے فکر رہو، بے فکر ہو کر بولو۔ مقابل کی آواز نہ آنے پر فجر نے سوچا شاید کال کٹ گئی، مگر مقابل تو پوری ایمانداری سے اس کی ہر کڑوی بات سننے کو تیار تھا۔ آج کے بعد مجھے فون مت کیجیے گا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آپ کی آواز نہیں سننا چاہتی۔ جان چھوڑ دے میری۔ چھوڑ تو دیا ہے، اور کیا چاہتی ہو؟ اگر فون پر بات کر لوں گی تو میرا درد زدہ دھڑکنوں کو سکون مل جائے گا، وہ روانی پکڑ لیں گی۔ اگر کوئی مر رہا ہو تو تمہاری آواز سن کر اسے سانس آنے لگے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ درد سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں براق بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ مجھے نہ آپ سے مطلب ہے نہ آپ کی دھڑکنوں سے، مجھے گھن آتی ہے اس وقت پر جو میں نے آپ کے ساتھ گزارا۔ میں اس گزرے ہوئے وقت کو بھیانک خواب کی طرح بھول جانا چاہتی ہوں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کی شکل سے، آپ کے ساتھ گزارے ہوئے وقت سے۔ دوبارہ مجھے فون مت کیجیے گا، وہ بول کر فون بند کرتے ہوئے غصے سے دیوار پر مار چکی تھی۔ فون کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کیوں نہیں میرا پیچھا چھوڑ دیتے؟ کیوں میرے حواسوں پر چھائے ہوئے ہو؟ میں آپ کو بھول جانا چاہتی ہوں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پکڑ کر پاگلوں کی طرح کھینچتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کو تسلی دے رہی تھی، کس کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اسے براق سے نفرت ہے۔ یہاں پر کوئی نہیں تھا جس کی بات سن سکتا۔ وہ اس کا اپنا دل کی بات کو سن کر انکار کر رہا تھا۔ فجر اپنے دل میں براق کے نام کی پھوٹتی ہوئی شاخوں سے گھبرانے لگی تھی۔ وہ براق سے نفرت کرتی ہے، یہ بھرم بھی بہت جلد ٹوٹنے والا تھا۔ جلدی سے بیڈ پر رکھا ہوا دوپٹہ کھینچ کر اوڑھتے ہوئے اس کے خیالوں سے دور جانے کے لیے روم کا دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ اپنی امی اور بابا کے روم میں جا چکی تھی۔ جس محبت سے وہ ڈر رہی تھی وہ محبت اس کے دل میں جڑیں پکڑ چکی تھی۔ اس کا دل اس سے بغاوت کر کے براق کی سچی محبت کے سامنے جھکنے لگا تھا، مگر وہ نہیں بھولی تھی۔ براق کی دی ہوئی اذیتوں کو نہ بھولنا چاہتی تھی۔ اب دل و دماغ میں جنگ میں کون جیتتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ دلہن کے روپ میں سمل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ریڈ اور سکن کلر کی میکسی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نازک سے مخملی چہرے پر ہیوی میک اپ اس کی لک چینج کیے ہوئے تھا۔ اذلان کی نظریں اسے ہٹ نہیں رہی تھی، مگر جمل اس وقت بھی اس سے ناراض تھی۔ یار کم سے کم اب منہ تو سیدھا کر لو، کتنا ناراض رہو گی میرے ہونے والے بیبی کی اماں جان؟ اسٹیج پر ساتھ بیٹھے ہوئے اذلان نے سرگوشی میں کہا، یہاں پر خاموش رہنا، میری جتنی انسلٹ ہو چکی ہے اس سے زیادہ میں نہیں کروا سکتی۔ اگر آپ ذرا بھی بھولے تو میں اٹھا کر اسٹیج سے نیچے پھینک دوں گی۔ نہیں بولوں گا بروسلی کی چھوٹی بہن، مگر پلیز شکل سیدھی کر لو، لوگ کہیں گے دلہن کو کوئی صدمہ لگ چکا ہے جو بیچاری ایسی بھیانک شکل بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں جتنی بھی بھیانک شکل بنا لوں کم سے کم آپ سے خوبصورت لگوں گی۔ کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جو شوہر کے کام نہ آ سکے؟ سڑی ہوئی شکل بنا کر بیٹھی ہوئی ہو، شادی ہے یہ مومنٹ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ بھائی زمل پلیز یہ لڑائی بند کر دے، لوگ کیا سوچیں گے؟ حلیہ جو پاس ہی کھڑی ان کی نوک جھونک سے چونک کر آواز سن رہی تھی، ہنستے ہوئے ان کے ساتھ ہی آ بیٹھ گئی تھی۔ زمل تمہیں یاد ہے یہاں پر کھڑے ہو کر تم نے مجھے اور بلاج کو سمجھایا تھا کہ وقت بدل گیا ہے، اب ہماری باری ہے، تھوڑی سی شرم کر لو، رات کو گھر جا کر لڑائی کر لینا، یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حلیہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ دونوں کی خاطر تواضع کر رہی تھی۔ میں تو اس سے بات نہیں کر رہی، اس کو ہی شوق ہے میرا دماغ خراب کرنے کا۔ زمل لفظوں کو پیستے ہوئے بولی، زمل بہت پیارا ہے میرا بھائی، ہلکے میں مت لینا، خیال رکھنا وکیل صاحب کو کوئی اور نہ لے اڑے، اپنا بیہیویئر ٹھیک کرو لڑکی، ورنہ دیکھ لو کتنی لڑکیاں میرے بھائی کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں، آج بھی کتنی لڑکیوں کا کرش ہے میرا بھائی۔ حلیہ نے دور کھڑی ہوئی کزنس کی طرف اشارہ کیا جو بڑی رشک بھری نظروں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ حلیہ نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا، خاندان کی لڑکیوں کی بہت نظر تھی وجدان اور اذلان پر، مگر یہاں تو دونوں لڑکے ہی ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اب بیچاری دیکھتی بھی تو نہ، کیا کرتی؟ اچھا ہی ہے کوئی لے اڑے، مجھے ایسا وکیل نہیں چاہیے، ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے میرے گھر والوں کی نظروں میں۔ زمل جو ہو گیا ہے اس بات کو چھوڑ دو، سب کچھ اچھے سے ہو رہا ہے، اچھا ہے رہنے دو، اب تو بلاج بھی تم سے ٹھیک ہو گیا ہے تو اب کیا پریشانی ہے تمہیں؟ حلیہ نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اذلان بھائی آپ بھی منہ سیدھا کریں اور چل مارے۔ زمل کی بات پر اذلان کا موڈ تھوڑا آف ہو گیا تھا، وہ کتنے دنوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر زمل تھی کہ بات کو کھینچے جا رہی تھی۔ حلیہ پریشان نہیں ہو، ہم ٹھیک ہیں اور نہیں لڑائی کریں گے،
جب میں بات ہی نہیں کروں گا لڑائی کہاں سے ہوگی؟ اس کو اپنا موڈ خراب رکھنا ہے، خوشی سے رکھے۔ اب میں اس کو نہیں مناؤں گا۔ اذلان حریہ کو تسلی دیتے ہوئے فل سٹاپ لگا چکا تھا۔ حریہ اب بھی اور سمجھانے کے موڈ میں تھی۔ ایسے کیسے ان دونوں کو منائے بغیر چھوڑ دیتی، مگر سامنے کھڑی اس کی ماں نے اشارہ کرتے ہوئے بلوایا تھا۔ شاید کوئی کام تھا اسے، اٹھ کر جا چکی تھی۔ اپنی شکل سیدھی کرو، نہیں بلاؤں گا تمہیں، میرے بلانے پر بھی بلانے سے پرابلم ہو رہی ہے نا؟ وہ سامنے مسکراتی نظر رکھ کر آہستہ سے بولا تھا۔ زمین خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ فجر، یہ کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، بات ہی تو کرنا چاہتا ہوں، کیوں اتنی ظالم اور شفاق بن گئی ہو؟ شاید میری محبت کا اثر، تم تو ایسے ہی نہیں تھی۔ براق نے چلاتے ہوئے سامنے رکھے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ اچانک فجر فون بند کر دینے پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ جب سے فجر گئی تھی وہ اس سے ایک پل کا سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، سویا نہیں تھا، سگریٹ پی پی کر آنکھیں لال انگارک ہو رہی تھی، گرے آنکھیں ریڈ ہو کر دہشت ناک لگ رہی تھی۔ فجر، اگر ایسے تم مجھے خود سے دور کرو گی تو تم میرے اندر کے ضدی انسان کو جگا رہی ہو۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ کیسے سمجھاؤں؟ میں کوشش کروں تب بھی نہیں۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ فجر کی دوری کے چند گھنٹے اس پر بھاری پڑنے لگے تھے۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہوں۔ اس کے بغیر کیسے رہے گا؟ یہ سوچ سوچ کر جیسے نیند پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر تیزی سے کچھ ارادہ باندھ کر اپنے روم سے نکلا تھا۔ براق، کہاں جا رہے ہو؟ ماما، مجھے کچھ ضروری کام ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ اس نے پلٹ کر ماں کی جانب دیکھا نہیں تھا۔ اپنا چہرہ دکھا کر اپنی ماں کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ بیٹا، اس کو تھوڑا سا ٹائم دو، میں جانتی ہوں تم کہاں جا رہے ہو۔ ماں تھی اپنی بیٹی کی تڑپ سے واقف تھی۔ وہ اس کو بھی بھیج کر کس قدر ٹوٹ چکا تھا وہ جانتی تھی۔ پلیز مجھے مت روکیں، مجھے اس سے ملنا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے نکل گیا، کیونکہ اپنی ماں کے دوبارہ روکنے پر وہ حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی فجر کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھے بنا سے سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو قدم اٹھایا تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ جانتا تھا اس گھر میں داخل ہونا بہت مشکل کام تھا، مگر جب انسان کی آخری حدوں کو چھوئے تو اسے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ زمل، اب تم بھی اذلان بھائی سے جھگڑا مت کرنا۔ فجر، میں جھگڑا نہیں کرتی، تمہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے؟ اس کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے سب پتا ہے دادی اماں، اب جو ہو گیا ہے اس پر سر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنا پیارا ہے میرا بھائی، پیار سے اس رشتے کو آگے بڑھاؤ۔ فجر زمل کے پاس بیٹھی ہوئی سے سمجھا رہی تھی۔ اس نے بھی اس کی نوک جھوک کو برابر دیکھا اور سنا۔ زمل کا روم گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ایک دلہن کا کمرہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس نے آج پہلی بار نہیں دیکھا تھا، مگر دل کو احساس پہلی بار ہوا تھا کہ دلہن کا روم ایسا ہوتا ہے جو اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کے نصیب میں وہ جنگل کے بیچوں بیچ ویران کمرہ تھا۔ وہ جنگلی جانوروں کی بھیانک آوازیں تھی۔ وہ زمین سے حسد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے دل کی کسک اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تھا کہ کتنے پیار سے زمین کو رخصت کیا گیا، کیسے بلاج اور اس کے بابا کی دونوں جانب ہاتھ رکھے ہوئے محبت سے نم آنکھوں کے ساتھ اسے سخت رخصت کر رہے تھے۔ کیسے صدف پھپھو اشکبار آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، کیسے پیار سے دعائیں دے رہی تھی۔ یہ سب اسے نصیب کیوں نہیں ہوا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی۔ روم کا رومانٹک خوبصورت ماحول دیکھ کر اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے۔ اسے یاد تھی وہ رات جب براق نے اسے بیلٹوں سے مارا تھا، نکاح کے بعد جو پہلی رات اس نے براق کے ساتھ گزاری تھی۔ اگر وہ اس کی فرسٹ نائٹ تھی تو خدا ایسی کوئی فرسٹ نائٹ کسی لڑکی کے نصیب میں نہ لکھے۔ سوچتی ہوئی نظروں سے وہ خاموش بیٹھی تھی، آنکھوں کے کناروں میں ہلکی سی نمی آ چکی تھی۔ اچھا یار، سیٹ تو نہ ہونا، کچھ بھی نہیں کہوں گا تمہارے بھائی کو، ویسے بھی اب تو اس کا تھوبڑا سوج گیا ہے، بے فکر رہو، اب ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ فجر کو اچانک سے خاموش ہوتے دیکھ کر زمل نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آ گئی تھی۔ ویری گڈ، اب تم میرے بھائی کا ویٹ کرو، میں ذرا باہر جا کر دیکھتی ہوں کوئی کام تو نہیں ہے۔ اٹھ کر روم سے جا چکی تھی۔ زمل وہیں بیک گراؤنڈ سے سر ٹکا گئی تھی۔ پریگننسی کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ نڈھال سی تھی۔ وہ ایسے میں بھاری سوٹ اور جویلری میں سے بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ وجی، میں آج رات فجر کے ساتھ سو جاؤں پلیز؟ وجدان جو ضروری کال اٹینڈ کرنے کے بعد باہر صحن میں ہی کھڑا تھا۔ منت اسے ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تھی۔ منت کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج اپنی بہن کے ساتھ سوئے اور بہت ساری باتیں کرے۔ منت، تم سارا دن اس سے باتیں کرنا، اب تو وہ واپس گھر آ گئی ہے۔
اللہ نے اسے نئی زندگی دی ہے، اب وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، تم دل کھول کر اس سے باتیں کر لینا، میں نے منع تھوڑی کیا ہے، مگر سو نہیں سکتی، سونے کی اجازت نہیں ہے، پلیز مجھے آج کی رات اجازت، آج کی رات سو جانے دینا، پھر کبھی ضد نہیں کروں گی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فجر کے ساتھ ہوں۔ فرزان کا ہاتھ تھامے وہ التجائی لہجے میں بول رہی تھی، منت یہ کیسی ضد ہے، تم جب تک چاہو اس کے پاس بیٹھو، باتیں کرو، سارا دن تم لوگوں کے پاس ہوگا۔ یار یہ سونے والی ضد مت کرو، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آپ نے نہیں ماننا، میں ہی پاگل ہوں جو ایسے ہی آپ سے اجازت لینے آ گئی ہوں۔ منت کا موڈ خراب ہو چکا تھا، وہ فرزان کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے غصے سے الٹے پیروں اندر واپس چلی گئی تھی۔ سوری یار فرزان، اگر تمہیں اجازت دے دوں گا تو پھر میں تمہارے بغیر کیسے سوؤں گا، میں اپنی رات کی نیند حرام نہیں کر سکتا، ویسے بھی ابھی تو میں نے تمہیں بتانا ہے کہ اگلے 2 دن کے لیے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، پھر تو تم نے آج کی رات خود مجھ سے دور نہیں ہونا۔ اذان کے لب مسکرائے تھے منت کو یوں پاؤں پٹک کر جانے پر، وہ کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے وائٹ کاٹن سے کے سوٹ میں ملبوس شاندار انداز سے چلتا ہوا اس کے اندر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ چڑیاں چڑھتے ہوئے اس کی نظر فجر کے کمرے کے پر پڑی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنے قدم فجر کی روم کی جانب بڑھا دیے تھے۔ فجر جو سونے کے گھر سے کپڑے چینج کر کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی ہاتھوں پر موئسچرائزر لگا رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹانے پر آ جائیں بول کر دروازے پر نظریں گاڑی کھڑی تھی۔ فرزان بھائی آپ، وہ مسکرا کر 2 قدم آگے بڑھا کر خوشی سے بولی، بزی تو نہیں تھی؟ شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں بھائی بزی نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو چھوڑ دیتی، میرے بھائی سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ کام تو تھا، مگر اس لیے مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، بیٹھو میرے پاس۔ فجر کو اپنے قریب صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے فرزان خود بھی بیٹھ گیا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے کچھ دیر وہ خاموش رہا تھا۔ فرزان کی خاموشی فجر کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھی، اس کا دل عجیب سے ڈر میں تھا، گرا ہوا تھا، اس کا بھائی کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لے جس کا جواب وہ نہ دے سکے۔ بھائی خیریت تو ہے؟ فجر فرزان کے سپاٹ چہرے کو متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ سوالوں کے جواب چاہیے بیٹا، سچ سچ بتاؤ تم کہاں تھی؟ پہلا سوال ہی اتنا اسٹریٹ فارورڈ تھا کہ فجر کو اپنے دل کی دھک 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 آواز پر اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ بھائی آپ کو ڈاکٹر نے سب بتایا تو ہے کہ میں اس کے ساتھ تھی؟ فجر گود میں رکھے ہاتھوں کو مروڑتی ہوئی نگاہوں کو جھکائے بغیر بیٹھی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتی۔ فجر تمہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، تم جب چھوٹی تھی تو گر جایا کرتی تھی تو تمہیں انگلی پکڑ کر میں کتنی دیر سے کھڑا میں ادھر ادھر لے جا کر چلنا سکھاتا تھا، تم بار بار گر جاتی تھی، میں بار بار تمہیں اٹھاتا تھا، تمہاری توتلی زبان کی باتیں مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی تھی۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو، اپنا اچھا برا سمجھتی ہو، مگر اب بھی میں اتنا اپنی بہن کو جانتا ہوں کہ اس کے چہرے پر سچ کے رنگ ہیں یا جھوٹ کی زردی۔ سپاٹ لہجے سے بنا روکے فرزان ساری بات کہتا چلا گیا تھا، میں جانتی ہوں بھائی، آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں کھلاتے ہوئے بڑا کیا ہے، کبھی مجھ میں اور حریہ میں فرق نہیں کیا، کبھی ہماری کسی خواہش کو رد نہیں کیا، مگر بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ان کے ساتھ ہی تو تھی۔ فجر کا لہجہ اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ فجر ساری دنیا دھوکہ کھا سکتی ہے مگر تمہارا بھائی نہیں، میں ان ڈاکٹرز کی چھان بین کروا چکا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ نہ تو تم کوما میں تھی اور نہ تم ان ڈاکٹرز کے ساتھ تھی، اس نے آگے ان کے منہ سے کچھ اگلوا نہیں سکا کیونکہ ان کو آرڈر دینے والا شخص فون پر ان سے رابطہ کرتا تھا۔ بہت جلد میں یہ بھی پتہ لگوا لوں گا کہ سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، مگر میں نے سوچا کہ ایک بار میں اپنی بہن سے پوچھ لوں کہ حقیقت کیا ہے، شاید وہ اپنے بھائی کو بتانا ضروری سمجھے۔ فجر نے حیرت زدہ نگاہیں اٹھا کر اپنے بھائی کی جانب دیکھا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ سب ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا ہے، مگر بھول گئی تھی کہ اس کے بھائیوں کی نظر بہت تیز ہے، وہ وردان ورک کو تو ایکسٹرا تیز، ایسے ہی تو نہیں اپنے عہدے کے ساتھ پنچایت کے ہر فیصلے کو بھی دور کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پلیز بھائی مجھے معاف کر دیں، میں اس وقت کچھ نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے میں اسٹار بھی نہیں کروں گا، جب تمہیں لگے کہ صحیح وقت ہے اور تمہیں اپنے بھائی کو بتانا چاہیے بتا دینا، ورنہ میں پتہ تو لگوا ہی لوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ بھائی پلیز ناراض مت ہونا، آپ کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی، آپ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ بھی وجدان کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں، مجھے دکھ ہے کہ تم اس قابل نہیں سمجھ رہی کہ مجھے حقیقت بتا سکو، اپنے بھائی پر اتنا یقین نہیں کہ تم اپنے دل کی بات مجھ تک پہنچا سکتی، اتنا یقین رکھو کہ حقیقت چاہے جیسی بھی ہو میں اپنی بہن کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا، سپاٹ لہجے سے کہتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سوری بھائی، وہ کہہ کر نظر جھکائے کھڑی تھی، وہ خود کو اس وقت اپنے بھائی
مجرم سمجھ رہی تھی۔ وجدان اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے روم سے جا چکا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، حقیقت کیسے بتاؤں؟ اگر حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گی تو یہاں بہت سے راز کھل جائیں گے، ہماری حویلی کی بنیاد ہل جائیں گی۔ بھائی کیسے بتاؤں کہ اس گھر میں تباہی کی بنیاد رکھنے والی اور کوئی نہیں، تائی امی ہے۔ جس دن یہ راز کھلا، گھر کی خوشیوں میں آگ لگ جائے گی، اپنے اپنوں سے دور ہو جائیں گے۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ واپس صوفے پر بیٹھ کر وہ روئی جا رہی تھی۔ آج اس نے اپنے بھائی کا مان توڑا تھا۔ جانتی تھی کہ وجدان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، پھر بھی اس کے بھائی نے اس پر کوئی سختی نہیں کی تھی۔ ایسے بھائی ہر بہن کو نصیب نہیں ہوتے۔ ایک بار سوال نہیں پوچھا، آخر وہ 8 مہینے کہاں رہ کر آئی تھی۔ بھائی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں مگر ڈرتی ہوں، حقیقت بہت کڑوی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا ریئیکٹ کریں گے۔ حقیقت کو جان کر کیا ہمارا رشتہ پہلے جیسا رہے گا یا نہیں؟ وہ سوچتے ہوئے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کون ہے؟ فجر گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس نے اپنے ساتھ کسی لمبے چوڑے وجود کو محسوس کیا۔ دہتی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ گہری نیند سے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، وہ گرے آنکھیں گھورتی ہوئی اسے خاموش رہنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اس کی چیخ روک چکا تھا۔ گھبراہٹ سے فجر کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس پر جھکا ہوا تھا۔ مدھم سی روشنی میں سے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ براق تھا۔ تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ تم نے میرا فون نہیں سنا؟ اتنی جرات ہو گئی کہ تم نے میرا فون کو بند کر دیا؟ اس کے چہرے پر غصہ آیا۔ اس کی گرم سانسیں فجر کے چہرے اور گردن کو جھلسا رہی تھی۔ بھاری ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے ہوئے وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنا بھاری جسم پوری طرح سے اس کے اوپر ڈالے ہوئے اسے اپنی جگہ پر قید کیے ہوئے تھا۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ لفظوں کو توڑتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ یہ میرا فون بند کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تب کیوں نہیں سوچا کہ جس کو اتنا تڑپا رہی ہو، اگر وہ اپنے آپ سے باہر گیا تو کچھ بھی کر گزرے گا؟ اس کی گردن پر لب کشائی کرتے ہوئے دانتوں کی چبھن دے کر اپنی تڑپ کا اچھی طرح سے بدلہ لے رہا تھا۔ تڑپا تو وہ سچ میں بہت رہا تھا۔ بھوک اور نیند سے اسے بحال کر رکھا تھا۔ فجر اس کی رگوں میں یوں نشہ بن کر دوڑتی ہے، اسے آج سے پہلے اتنی شدت سے کبھی پتہ نہیں چلا تھا۔ فجر کو کھو دینے کا، اسے دور چلے جانے کا ڈر ہی اس کے اندر طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ اس کے آنے کے بعد نہ تو وہ سو سکا تھا، نہ کچھ کھا سکا تھا، نہ وہ زندہ تھا نہ مر چکا تھا۔ کیوں میرا فون بند کیا تھا؟ کیوں مجھ سے بات نہیں کی؟ پھولی ہوئی سانس سے گردن پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے سوال دہرایا تھا۔ کیونکہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ سے جان چھڑوا کر وہاں سے آئی ہوں، سکون سے جینے دے مجھے۔ چہرہ ادھر ادھر کرتی ہوئی اس کی نرم گرم لمسوں سے جلتی گردن کو بچانے کی بیجا کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس کے ہونٹ ایسے تھے جیسے جلتا ہوا انگارہ اس کی گردن پر جگہ بجگہ رکھتا جا رہا تھا۔ اس کی جنونیت دیکھ کر فجر خوفزدہ ہونے لگی تھی، مگر آج اس کے اندر وہی براق نظر آ رہا تھا، جنونیت سے بھرا صفاق۔ یہ تو تمہاری بھول ہے کہ تم اسے جان چھڑوا لو گی، لبوں کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے اور اذیت دے گیا تھا۔ وہ سسکی تھی، اسے لبوں پر جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ آواز نہیں آنی چاہیے۔ مجھے برداشت کرو، میری جنونیت کو سہو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنی۔ فجر کے نازک ہونٹوں کے اوپر والے کنارے کو انابی لبوں میں دبائے بے دردی سے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے خود میں نمی اتارتا جا رہا تھا۔ وہ سانسوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ہونٹوں پر اس کے دانتوں کی چبھن، گردن پر سخت داڑھی کی چبھن اسے مار دینے کی حد تک قربت کی اذیت پہنچا رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اسے صرف اس کی قربت چاہیے تھی، جسے اس کے لیے تڑپتا ہوا اپنے لیے خطرہ مول لے کر اس کے روم تک آن پہنچا تھا۔ وارننگ دے کر بھیجا تھا کہ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ سوچ کیسے لیا تم نے خود کو مجھ سے دور کر لو گی؟ آواز میں خماری اور غصہ اس کی سرگوشیوں میں خوفناک بنا رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں بہت جلد آپ کو آپ کے بارے میں بتا دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ چھٹپٹا کر آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر وہ دشمن جان اسے اپنے شکنجے میں قید کے اپنے سوالوں کے جواب چاہتا تھا۔ آزاد ہو جاؤ گے مجھ سے؟ ہو کر دکھاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لینا منظور ہے، مگر تمہیں خود سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا۔ جس کو جو بتانا ہے بتا دو۔ برا کسی سے ڈرتا نہیں، میرے ارد گرد دشمنوں کی کمی نہیں ہے۔ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو، کسی کا ڈر دے کر تم خود کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تمہاری محبت میں اگر خود تڑپ کر تمہیں یہاں بھیج سکتا ہوں تو اپنے تڑپتے ہوئے دل کو سکون دینے کے لیے تمہیں یہاں سے اٹھا کر اپنی دسترس میں بھی لے کر جا سکتا ہوں۔ کان پر لب رکھ کر دھمکیاں میں مسکرایا تھا، کان کے لوگوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے کھینچ کر اسے مزید سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سرگوشیاں اتارتے ہوئے ایک ایک لمحے کی آزادی اسے دینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس میں جنون کی آگ تھی جسے وہ پوری طرح سے اس کی مخملی وجود پر اتار رہا تھا۔
کہا تھا میں نے کہ مجھ سے دور ہونے کے لیے میرے مرنے کی دعائیں کرو، جبکہ مر جاؤں گا اسی صورت میں تم آزادی پا سکو گی۔ چہرے پر لبوں کے گرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا، اس کے ہر نین نش کو لبوں سے چومتے ہوئے، اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب پن کیے ہوئے تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑ سکتا، جب تک زندہ ہوں تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، تو پھر مر جائیں۔ تھک چکی ہوں آپ کو سہتے سہتے، نہیں ہے مجھ میں اتنی ہمت اور سہنے کی۔ اس کے جلتے ہونٹوں کی جھنجھلا کر اس نے کہا وہ جو کہنا نہیں چاہتی تھی، یہی سننا باقی تھا۔ مر جاؤں گا جس انداز سے تڑپا رہی ہو، زیادہ دن نہیں جی سکوں گا، مگر جب تک زندہ ہوں اگر اپنی شدتوں سے تمہاری جان نکال کر تمہیں بھی تڑپنے رہنے کے لیے مجبور نہ کیا تو میرا نام براق نہیں۔ ہاتھ شرٹ کے اندر سے دھڑکنوں تک لے جا کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ٹھنڈی انگلیوں کو دھڑکنوں کی نرمی پر محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی تھی، دھڑکنوں کی نرمی کو ٹھنڈی بھاری ہاتھ سے انگلیوں کی سختیاں محسوس کروا دیتے ہوئے مارنے کی حد تک تڑپا رہا تھا۔ سسکنا بند کرو، میری شدتیں تم پر واجب ہیں، ان کو سہنا تمہارا فرض ہے، محرم ہوں، تمہیں تڑپنے کی ضرورت نہیں، حق سے کچھ بھی زیادہ نہیں لے رہا۔ ہونٹوں کو ہونٹوں سے دباتے ہوئے اس کی سسکیوں تک روک رکھا تھا۔ میرے مرنے کے سالوں بعد تک تم اپنے وجود پر میرے عکس کو محسوس کرو گی۔ اتنی آسانی سے تمہاری زندگی سے نہیں جاؤں گا مسز فجر کو براق۔ اس کے اندر جنونیت کی آگ پوری طرح سے بھڑکی ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش مت کرنا، میں چلاؤں گی۔ فجر نے آخری حربہ استعمال کیا کہ شاید وہ نڈر انسان ڈر جائے، مگر ڈر تو اس کی رگوں میں تھا ہی نہیں۔ چلاؤ جتنا چلا سکتی ہو چلاؤ، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ دھڑکنوں کو دانتوں سے اذیتیں دے کر وہ اپنی طرف کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ شاید غصے میں تھا، اس کی جدائی نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت روک رکھی تھی۔ اسے صرف فجر کی قربت چاہیے تھی، وہ تو جیسے اس کی قربت لیے پاگل سا ہو گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ مجھے بھی ہوا جب تم نے میرے سامنے منہ پر فون بند کر دیا تھا۔ وہ تمہارا انداز تھا مجھے اذیت دینے کا، یہ میرا ہے۔ تم نے مجھے تکلیف دیتے ہوئے احساس نہیں کیا، صرف فون پر بات ہی تو کرنا چاہتا تھا، مگر تم سفاک بن گئی۔ اب میں سفاک بن کر اپنے دل کو سکون پہنچاؤں گا، میں تمہارا احساس نہیں کروں گا۔ خماری سے کہتا ہوا دھڑکنوں پر سختی بڑھا گیا تھا، اس کی سسکیوں کو بھاری ہاتھ سے روکے ہوئے تھا۔ وہ ایک بار پھر پوری قوت سے اسے سفاک بن کر دھڑکنوں پر جھکا اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی، وہ چٹپٹا کر تھک چکی تھی۔ اتنے مہینوں سے اس کے ساتھ رہنے کے بعد اتنا تو اس شخص کے بارے میں جانتی تھی کہ اس وقت اس کے چنگل سے وہ کسی صورت بھی نہیں نکل سکتی۔ اس کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ جتنا وہ جٹپٹانے کی اتنا ہی وہ مزید تیش میں آ کر اس کی جان کو عذاب میں ڈالے گا۔ وجود کو ڈھیلا چھوڑ کر اس کی منمانیوں کو سہتی جا رہی تھی۔ اس کی شدتوں میں آگ تھی، جنونیت تھی، غصہ تھا۔ فجر کی چٹپٹاہٹ رکی تو اس کی شدتوں میں نرمی آنے لگی تھی، جنونیت کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کی ہر رنائی کو لبوں سے چومتے ہوئے دیوانگی لٹا جا رہا تھا۔ فجر کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، کاٹن کی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ کیا تھا اس شخص میں نہیں جانتی تھی، وہ تو اسے نفرت کرتی تھی، مگر اس کی قربت سے نفرت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے اپنی یہی بات زہر لگتی تھی، کیوں وہ اس شخص کے آگے کمزور پڑ جاتی تھی۔ اسے سوچ کر خود پر غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی قربت میں ایک آگ تھی جو ہمیشہ فجر کو اپنے لپیٹے میں لے لیتی تھی۔ روم میں دونوں کی تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی، سانسیں لمحہ بلمحہ مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سختیوں میں نرمی لاتا ہوا اسے پوری طرح سے اپنی پیاس کی بارش میں بھگو چکا تھا۔ اپنے بھاری وجود کو اس کے نازک وجود کے اوپر پھیلا گھٹا بن کر چھایا ہوا تھا۔ چہرہ بے لباس دھڑکنوں پر رکھے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ فجر کی اذانیں ہونے میں کچھ ہی ٹائم باقی تھا۔ فجر گہری نیند میں براق کی گردن میں چہرہ چھپائے سو رہی تھی، جس کو رات میں مرنے کا کہہ کر جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کی قربت کے رنگوں میں ڈوب کر کتنی پرسکون ہو کر اسی کے سینے کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ گردن میں چھپائے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں سینے سے سر اٹھاتی ہوئی گردن میں چہرہ چھپاتی چلی گئی تھی، جبکہ براق پوری طرح سے ہوش و حواس میں جاگتا ہوا اس کا یہ عمل بخوبی دیکھ رہا تھا۔ براق کے بے قرار جسموں کو قرار آ چکا تھا۔ فجر کی قربت اس کے ہر درد پر مرہم کا کام کر چکی تھی۔ وہ اب جانا چاہتا تھا، مگر اسے ہلا کر اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ خاموشی سے پرسکون ہو کر وہ لیٹا تھا، دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے۔ وہ کس قدر مسرور تھا، اس کی نرم دھڑکنوں کو اپنے مضبوط سینے پر محسوس کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون تھا۔ اس کے سلگتے ہوئے جذباتوں کے سکون کی پیاری وجہ اب اس کے سینے پر نیند میں ہی صحیح مگر پورے حق سے سو رہی تھی۔
बुरा की जुनूनियत मोहब्बत के सामने दम तोड़ चुकी थी। इस वक्त ना इसे नींद आ रही थी और ना भूख लगी थी। जिसकी गुर्बत के लिए पागलों की तरह बिना सोचे समझे सलाउद्दीन की हवेली में आन पहुंचा था, इसलिए वो सुकून मिल चुका था। अब इसे फजर की अजानों से पहले यहाँ से जाना था। दिमाग काम करने लग गया था। घर वालों के जागने से पहले वो किसी भी सूरत यहाँ से जाना चाहता था, मगर फजर की नींद खराब करना भी इसके बस की बात नहीं थी। मगर अब वक्त बहुत कम था। मजबूरन उठाने के अलावा और कोई हल न था इसके पास। फजर, फजर यार, प्लीज़ उठो, अपनी हालत दुरुस्त करो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे रूम में कोई भी आ सकता है, फिर कहोगे ये भी मेरी गलती है। कान पर लब रखकर हल्की सी सरगोशी करते हुए गाल पर लम्स छोड़ा। फजर ने गहरी नींद से आंखें खोली थी। ये सब कुछ रात को याद नहीं आया। अब अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, वो आहिस्ता से बोलते हुए अब भी इसके सीने पर लेटी थी। गर्दन से चेहरा तक नहीं उठाया था इसने। सब कुछ सोचता अगर तुम फ़ोन नहीं बंद करती तो। दोबारा ऐसी हरकत मत करना फजर, वरना मैं हर बार यहाँ तक आ पहुँचूंगा। फिर इसका अंजाम चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो। आंखों में नींद से पड़ने वाले लाल डोरे इसकी खूबसूरत आंखों को और भी दिलफरेब बना रहे थे। फ़ोन तोड़ दिया है मैंने, मेरे पास फ़ोन नहीं है। होगा तो फ़ोन सुनूंगी ना। फजर का गुस्सा ठंडा पड़ चुका था। इसकी गुर्बत ने इसे सुकून दे दिया था। इसे भी तो इसकी मोहब्बत भरी गुर्बतों की आदत हो चुकी थी। ये आदत थी या मोहब्बत, अब तक इसमें वो फ़र्क नहीं कर पाई थी। नया फ़ोन लेकर आया हूँ। हाथ बढ़ाकर साइड पर रखे हुए मोबाइल को इसके आगे कर गया था। अगर मैंने भी इसको भी तोड़ दिया तो और ले दूंगा, मगर मैं तुम्हें भी इसी तरह तोड़ने के बाद और मोबाइल मिलेगा। इसका अंदाज शौक और शरारती हुआ था। तो मोबाइल तोड़ोगी, मैं अपनी शिद्दतों से तुम्हें तोड़ूंगा। इसके बाद हर बार तुम्हें नया मोबाइल बिन मांगे मिल जाया करेगा। गहरी आंखों में सुकून था फजर की गुर्बत का। धमकियाँ किसी और के लिए रख लें। अभी जाएँ, कुछ देर में सब उठ जाएँगे। मुझे डर लग रहा है, आप कैसे जाएँगे? खुद को चादर से पल्लू में लपेटकर इससे दूर होते हुए बोली थी। डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इंतज़ाम करके आया हूँ। क्या समझूँ कि तुम्हारी धड़कनें कह रही हैं वो सच है? वो उठकर शरारत पहनता वो वो उठकर शर्ट पहनता, बटन बंद करते हुए गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, क्या कहा मेरी धड़कनों ने? बहुत कुछ कहा है। अगर मैं कहूँगा तो शर्मा जाओगी और इनकार कर दोगी। खुद को चादर में लपेटे हुए मतलाशी नजरों से देखते हुए मफहूम समझकर नजरें झुका गई। सोचना कि तुम्हारी धड़कनें क्या कहती हैं। सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज़ सुन लो फजर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गुनाह की माफ़ी तो खुदा भी दे देता है। टाइम नहीं, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। फ़ोन अपने पास रखना, वरना आज रात के अंधेरे में आया हूँ। मुझे दिन में आने से भी कोई दिक्कत नहीं है। शूज़ पहनकर बेड की जानिब कदम बढ़ाकर इसके करीब आ गया था। घुटना बेड पर टिकाकर इसके चादर में लिपटे हुए वजूद को मजबूत बाजुओं के हिसार में लेते हुए गले लगा लिया था। चेहरे पर दीवानगी भरे नरम गरम लम्स छोड़ते हुए मोहब्बत भरे लम्हों को कैद कर रहा था। वो आंखें बंद किए लम्सों की हिद्दत को महसूस कर रही थी। वो घबराई तो तब थी जब नरमी से चादर को इसकी धड़कनों से हटाकर वहां पर लब रखते हुए गहरा लम्स छोड़ा था। इसकी धड़कनें बेतरतीब हुई थी। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि जाते हुए वो इस तरह की भी कोई हरकत कर सकता है। सॉरी, दोबारा पता नहीं कब कुर्बत नसीब होगी। मैंने कहा, चलो जाते हुए भी चांस मारता जाऊं। मुस्कुराते लबों से कान में सरगोशी करते हुए चादर वापस लपेटकर माथे पर अकीदत से लम्ब छोड़ते हुए वो तेजी से खिड़की की जाने बढ़ गया था। वो तो अभी अपनी धड़कनों के इश्तियाल को टेक नहीं कर पाई थी कि वो खिड़की के रास्ते गायब भी हो चुका था। चादर को लपेटे हुए वो खिड़की तक आ गई थी। इधर उधर देखा है, वो इसे कहीं नजर नहीं आया। कैसे आया, कैसे गया, कुछ नहीं पता। इसे सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। इसने मिरर में खुद को देखा था। इसको ख्वाब नहीं कह सकती थी। इसकी मखमली गर्दन पर इसके शिद्दतों के निशान नजर आ रहे थे। पूरी रात इसके वजूद पर अपनी गुर्बत के रंग बखेर कर वो कैसे गायब हो चुका था। मैं मैंने चीख कर सबको इकट्ठा नहीं किया? अब तो मैं अपने घर में भी थी। क्यों मैंने इसकी गुर्बत पर पुरसुकून होकर लेटी रही? ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तो इससे नफरत है। फिर अपने ही घर में अपना दिफा क्यों नहीं कर सकती? अजीब सी कश्मकश में घिरी हुई फजर नमाज के लिए शावर लेने गई थी। फ्रेश होकर नमाज पढ़ने से पहले इसकी शिद्दतों के निशानों को कंसीलर की मदद से छुपा लिया था। एक बार के लिए तमाम सोचों को झटक कर वो फजर की नमाज अदा कर रही थी। अजलान जब रूम में आया तो जिमल गहरी नींद सो रही थी। बेचारा बड़े मूड में अंदर आया था, मगर वो जिस तरह से थकी हुई थी। अजलान को इस पर प्यार आ रहा था। ये सोच कर के इसे प्रेगनेंसी की हालत में कितना सारा टाइम भारी ज्वेलरी और कपड़ों के साथ गुजारना पड़ा।
وہ सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। नाक की नोजपिन अजलान को मुंह चढ़ा रही थी। अजलान को इसकी नोजपिन पर गुस्सा आया, जिसके होंठों के ऊपर बड़े हक से पड़ी हुई थी। अजलान का दिल चाहा था कि फ़ौरन से पहले नोजपिन निकाल कर साइड पर रख दे, मगर ये सोचकर रुक गया कि मोहतरमा की आंख खुल गई और उसे गुस्सा आ गया, फिर से लड़ाई पर उतर आएगी। वो बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी, बात बात पर उसे गुस्सा आता था। जिमल नेचर वाइज ऐसी नहीं थी। अजलान जिमल की हर बात, हर गुस्से को पूरे दिल से बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समझदार इंसान था। वो जानता था कि प्रेगनेंसी में लड़कियां अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती हैं। जहाँ अजलान फजूल के रस्म व रिवाज को नहीं मानता था, नहीं, अजलान प्रेग्नेंट औरतों को बहुत कदर भरी नज़रों निगाहों से देखता था और सोचता था कि एक औरत एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए कितनी तकलीफ़ें उठाती है। इसके ख्याल से मर्द को हमेशा एक औरत का शुक्रगुजार रहना चाहिए जो इसे बाप जैसी प्यारी पोस्ट पर फाइज करती है। अदलान की नज़रें इस पर ठहर सी गई थी। 5 मिनट तक वो बेड से थोड़ा दूरी पर खड़ा होकर दोनों हाथ बांधे हुए इसे टुकटुकी बांधे देख रहा था। इसके दिल की धड़कनें उथल पुथल होने लगी थी। इसकी नज़रें इसके पेट पर गई थी। सोचकर दिल में एक खूबसूरत सी बीट मिस गई कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो इसका खून, इसका बच्चा इसके वजूद में परवरिश पा रहा है। एक अलग सा एहसास महसूस करते हुए अजलान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। बहुत ही खूबसूरत एहसास था जिसको आज से पहले इसने कभी महसूस नहीं किया था। तो उसे पता चला था कि मैडम का मूड ही नहीं ठीक था, बात तक करने की रवादार नहीं थी। शायद इसीलिए इस खूबसूरत एहसास को वो पूरी तरह से महसूस नहीं कर सका था। जिमल जानी, अब तो आ गई हो तुम मेरे पास, और देखता हूँ कितने दिन नाराज रहती हो। वो मुस्कुराते हुए सोचकर नज़रों का जाविया बदलते हुए अपनी शेरवानी उतारकर साइड पर रखकर अलमारी की तरफ कदम बढ़ा गया था। लकड़ी की बनी हुई खूबसूरत अलमारी से बिना आवाज़ की अपना नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम में जा चुका था। जमील की नींद का पूरा ख्याल करते हुए ज़रा सी भी आवाज़ नहीं की थी। कौन है अंदर? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा पीट रही थी। इसकी आवाज़ में अजीब सी बेचैनी थी। जिमल, 2 मिनट, क्या बात है? खैर तो है। अजलान शावर ले रहा था जब एकदम से जिमिल ने दरवाज़ा खटखटाकर बहुत बेचैनी से पूछ रही थी कि अंदर कौन है। नहीं रुक सकती 2 मिनट, मुझे 2 मिनट हो रही हैं। नहीं रुक सकती 2 मिनट, मुझे वॉमिट हो रही है। दरवाज़ा खोलो वरना मैं यहीं कर दूंगी। वो चीख रही थी। अदलान बेचारा, जो इतनी नाजुक हालत में खड़ा शावर ले रहा था, जल्दी से चमाती टाइल्स पर लगे हुए टॉवल स्टैंड से वाइट टॉवल को खींचते हुए पेट से नीचे लपेट कर जल्दी से दरवाजे की जानिब लपका। दरवाज़ा खुलने की देर थी कि अजलान को धक्का देती हुई मुंह पर हाथ रखे हुए वो तेज़ी से अंदर आई थी। बेसन पर चेहरा झुकाते हुए से वॉमिट शुरू हो गई थी। पीले कलर का जहरीला कड़वा पानी बेसन के अंदर गिरते देखकर अजलान डर गया था। जिमिल का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। नाक पर पहनी हुई नोजपिन इसे डिस्टर्ब कर रही थी। हाथ से इसको ऊपर किए हुए वो बहुत बेजारी से होकर बेसन पर अपना चेहरा झुकाए हुई थी। अजलान ने आगे बढ़कर इसकी नोजपिन को ऊपर करते हुए इसकी हेल्प की। हाथ बढ़ाकर अजलान ने बेसन का नल खोल दिया था। इसकी पुष्ट पर खड़े होकर इसके माथे पर हाथ रखे हुए था। अजलान को इसकी हालत पर तरस आ रहा था। शायद इतने भारी कपड़े और ज्वेलरी की वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी। वो सोच रहा था, मगर ये पहली पीली वॉमिट क्यों हो रही थी? वो देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। जिबिल, क्या बात है? तुम ठीक हो? कुछ देर पहले तो तुम्हें सोता हुआ छोड़कर आया था, यूँ अचानक तुम उल्टियाँ करने लगी हो। अदलान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। इसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। इसने आज से पहले कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की थी। मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो बेसन से सर को उठाकर इसके सीने पर सर रख के बैक साइड टिकाते हुए आंखें बंद किए हुए इसके हाथों में लटकती जा रही थी। जिमिल, तुम ठीक हो? क्या हो रहा है तुम्हें? वो जल्दी से इसे गोद में उठाते हुए वॉशरूम से बाहर तेजी से ले आ रहा था। तकिए पर नरमी से लिटाते हुए इसने सबसे पहले इसके नाक में पहनी हुई नोजपिन को हटाया। माथे पर लगे हुए मांग टीके को भी हटा चुका था। वो तो जैसे बेहोशी की हालत में जा रही थी। अच्छी खासी लड़की को बकरी बना देते हैं यार। क्या ज़रूरत है इतना कुछ पहनाने की? क्या इन सब के बगैर शादी नहीं होती? वो कानों से झुमके उतारते हुए झुंझला रहा था। जिमिल, जिमिल यार, तुम्हें क्या हो रहा है? इसके गाल को थपथपाते हुए अजलान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ऐसे में अजलान क्या करता, क्योंकि पूरे घर में सिवाय वजदान के कोई नहीं जानता था कि जिमिल प्रेग्नेंट है। ऐसे में किससे बात करता? जिमिल थी कि आंखें बंद करती जा रही थी। पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। इसका जिस्म ठंडा होने लगा था और कोई चारा नहीं था कि वो वजदान का नंबर डायल किया। इसके जिम्मेदार एक्टिव भाई ने दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया था। क्या बात है अजलान? वजदान की नींद से भरी हुई भारी आवाज़ इनके सामान से टकराई। वरदान भाई, सिमिल की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो रही है, मैं क्या करूं? रिलैक्स हो जाओ।
آتا ہوں، زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آہستہ آواز میں وجدان نے کہا تھا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر وجدان خاموشی سے اپنے روم سے نکل کر اذلان کے روم میں جا چکا تھا۔ اس نے اتنی رازداری سے اس روم سے قدم باہر نکالے ہوئے سوتی ہوئی منت کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اذلان نے جیسے ہی دروازہ کھولا، وجدان خاموشی سے روم کے اندر داخل ہو کر دروازے کے قریب ہی رک گیا تھا۔ وجدان کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے اذلان سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے بند آنکھیں کی ہوئی زمل کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ وجدان بہت شرم و حیا رکھنے والا مرد تھا۔ اسے بالکل گوارا نہیں تھا کہ وہ نظر بھر کر اپنے بھائی کی بیوی کی جانب دیکھتا۔ دراصل دلہن کا لباس پہنے ہوئے پھولوں کے سجے ہوئے بستر پر لیٹی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وجدان اس ٹائم پر روم میں کبھی قدم بھی نہیں رکھتا، مگر حالات ایسے تھے کہ اسے آنا پڑا، جبکہ وجدان زمن کو بھی حریہ کے مقابل ہی رکھتا تھا۔ اس نے غیرت مند بھائی کی طرح کبھی گھر کی بیٹوں کو نظر بھر کر دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کی نظریں تو ہمیشہ سے منت پر تھی اور منت پر ہی اس کی سوچ شروع ہو کر ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے سوا دنیا میں ہر کوئی عورت اس کی ماں اور بہن تھی۔ اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے لیے خوبصورتی کا مطلب تھا منت، محبت کا مطلب تھا منت، عشق کا مطلب بھی تھا منت۔ کہاں سے ملتے ہیں یار چودھری وجدان وگ جیسے مرد جو ایک عورت سے محبت کرتے ہیں تو اسی کے لیے ہی جیتے اور مرتے ہیں۔ آئی نو بھائی، جب میں روم میں آیا تھا تو یہ سو رہی تھی، میں فریش ہونے چلا گیا، اچانک سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی اور میں اس کو وومٹ ہونے لگی، اور وومٹ بالکل یلو کلر کی تھی جیسے کوئی زہریلا پانی ہو، اور اس کے بعد یہ اسی طرح بیہوشی کی حالت میں جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح۔ وجدان اس کا ہاتھ پکڑ کر اذلان زمل کی جانب بڑھا تھا۔ اوہ نو، تم دیکھ کر مجھے سچویشن میں بتا رہے ہو، مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ وجدان نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے زمل کی جانب جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وجدان جیسے بھائی کے لیے یہ کہنا بنتا ہے کہ ایک ہی دل ہے۔ چودھری وجدان پر کتنی بار لوٹو گے؟ کوئی دنیا میں اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اذلان کو اپنے بھائی پر بہت پیار آ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اتنا تو دلہن بنی ہوئی زمل نہیں شرمائی ہوگی جتنا ان کے ویڈنگ روم میں آ کر شرم و حیا کی لالیاں اس کے بھائی کے گورے چٹے چہرے پر بکھر گئی تھی، اور حیا سے نظریں زمین پر ہی جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے زیادہ تو نہیں پتا اس بارے میں، مگر جہاں تک میرا خیال ہے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور سارا دن یہ بیٹھی رہی ہے، تو شاید اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہے۔ جس طرح کی حالت تم بتا رہے ہو، مجھے لگتا ہے اس کا بی پی بھی لو لگ رہا ہے۔ تو بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وجدان کی بات پر اذلان پریشان کو لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رکو، میرا ایک دوست ہے جس کی وائف گائنیکولوجسٹ ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وجدان نے اذلان کو تسلی دیتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ زمل کے پاس جائے۔ خود ایک سائڈ کھڑا موبائل سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کافی پریشان تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پر اس کا اپنے بھائی کے روم میں ہونا بہت بڑا رسک تھا۔ رات کے اس پہر اگر کوئی دیکھ لیتا تو سوال اٹھتے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمل اور اذلان کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، معذرت آپ کو اس ٹائم پر تنگ کیا ہے۔ مقابل کے فون اٹھاتے ہی چودھری وجدان بیگ نے بہت بادب انداز سے گفتگو شروع کی۔ زمل کی بری حالت کی حرف بحرف بتا دی گئی تھی۔ سامنے سے شاید اس کی بیوی نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے گائیڈ کیا تھا۔ چودھری وجدان بیگ شکریہ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے بھائی؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ اذلان جو زمل کے پاس کھڑا ہوا اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر اسے ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تیزی سے اپنے بھائی کی جانب آیا۔ اس کی نظر وجدان کی جانب تھی کہ کب وہ فون بند کرے اور بتائے کہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، خالی معدہ ہونے کی وجہ سے اس معدے میں ایسڈ پیدا ہو گیا ہے، اور پریگنینسی میں وومٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کی ڈائٹ کا خیال رکھو اور فی الحال کے لیے اسے کچھ کھلاؤ، اور میڈیسن ریکمینڈ کی ہے، میں ابھی ارینج کرواتا ہوں۔ تم تب تک اس کو کچھ کھلانے کی کوشش کرو، مگر بھائی وہ کھانے کے لیے تو کسی کو اٹھانا پڑے گا۔ اذلان لفظوں کو توڑتے ہوئے ٹینشن زدہ انداز میں بولا۔ پریشان مت ہو، میں انتظام کروا دیتا ہوں۔ وجدان نے ایک بار پھر سے اپنے فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا تھا۔ کچھ سیکنڈ پر وہ کمر پر ہاتھ باندھے دوسرے ہاتھ سے فون کان کو لگائے کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر زیادہ تر تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہر کوئی فون اٹھانے میں دیر لگا رہا تھا۔ سیف الرحمان، ذرا اپنی بیگم سے کہو کہ فریش اورنج جوس کے ساتھ کچھ لائٹ سا کھانے کو اذلان کے صاحب کے روم میں بھیجے۔ سیف الرحمان وجدان ورک کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کا بہت خاص بندہ جو کہ اسی حویلی کے بیک سائڈ پر بنے ہوئے گھر میں رہتا تھا۔ حویلی کے تمام نوکر گھر کی بیک سائڈ پر بہت بڑا ایریا تھا جہاں پر ان کی رہائش کا گاہ کا انتظام کیا ہوا تھا، اور سکینہ جو کہ سیف الرحمان کی بیوی تھی وہ بھی کچن وغیرہ کا کام کیا کرتی تھی، اس لیے سیف الرحمان سے کہہ کر اس نے اس کی بیوی کو کھانے کے لیے گھر کے اندر بلوایا تھا۔ جی سر، ابھی 2 منٹ میں ارینج ہو جائے گا۔
وجدان فون بند کر چکا تھا۔ اذلان تم زمل کا خیال رکھو، تھوڑی دیر میں کھانے کا انتظام ہو جائے گا اور میں ابھی میڈیسن بھی لے کر بھجواتا ہوں۔ تھینک یو بھائی، اپنے پاس رکھ۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کے بیچ میں تھینک یو کہاں سے آ گیا؟ ایڈیٹ، پڑھ لکھ کر صرف تھینک یو سوری ہی سیکھا ہے۔ جاؤ جا کر زمل کا خیال رکھو، کچھ دیر میں دوائیاں بھی بھجواتا ہوں۔ گال پر پیار سے تبکی کرتے ہوئے وہ روم سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر میں زمل کے لیے فریش جوس اور کھانا روم میں آ چکا تھا۔ وجدان نے روم سے باہر آتے ہی گیٹ پر چوکیدار کو فون کر کے دوائیوں کی لسٹ سینڈ کی تھی اور سمجھایا تھا کہ اذلان صاحب کو میسج کر دیا جائے، وہ گیٹ پر آ کر لے لیں گے۔ چوکیدار کو سمجھا دیا گیا تھا کہ یہ بات کسی اور سے ڈسکس نہیں کرنی، اور وجدان کا حکم تھا تو کسی کی اتنی جرات نہیں تھی کہ بات کو ادھر سے ادھر کرتے۔ وجدان نے اچھے بھائی کی طرح ساری بات سمیٹ لی تھی، اتنی بڑی بات کو منٹوں میں سمیٹ کر سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ میڈیسن بھی اس کے روم میں پہنچ گئی تھی۔ وجدان زیادہ دیر روم میں نہیں رک سکتا تھا، اس لیے اذلان کو بول کر گیا تھا کہ اسے ٹیکسٹ پر انفارم کرے زمل کی طبیعت کے بارے میں۔ اس کے قدم تیزی سے اپنے روم کی جانب بڑھ رہے تھے، اسے اپنی شہزادی کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر نہ پا کر وہ کسی بھی وقت آدھی رات کو جناتی مخلوق کی طرح گھر میں گھومتی نہ پھرے۔ اس کے ذہن میں مسلسل منت کا خیال گھوم رہا تھا۔ وجدان کا کام ایسا تھا کہ اکثر رات کو بھی کالز آ جاتی تھی، منت کی نیند خراب نہ ہو اس وجہ سے وجدان فون وغیرہ کے لیے ٹیرس پر چلا جایا کرتا تھا۔ منت کی جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آ جایا کرتی تھی۔ اس میں اب منت کی بھی غلطی نہیں تھی، وجدان اسے اپنے حصار میں سلاتا ہی اس طرح تھا کہ وہ گہری نیند میں بھی اب اس کے حصار کو جب محسوس نہیں کرتی تھی تو بیزار سی ہو کر اٹھ جایا کرتی تھی، وہ اسے ڈھونڈ ہی نہ رہی ہو۔ اسی ڈر سے چودھری وجدان وہ ایک تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پلیز زمل تھوڑا سا اور پی لو، مجھے نہیں پینا۔ پلیز زمل تھوڑا سا یار، نہ کھانے کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، مجھے جوس دیکھ کر الٹی آ رہی ہے۔ زمل کو اٹھا کر بٹھاتے ہوئے بمشکل اس کے لبوں کو گلاس لگا کر اورنج جوس کے چند گھونٹ پلائے تھے۔ بس اور نہیں پینا، مجھے چکر آ رہے ہیں، اور آنکھیں بند کیے ہوئے اذلان کے کندھے سے بیک ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ زمل تمہیں میڈیسن دینی ہے، پلیز تھوڑا سا کھا لو۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم نے کچھ کھایا نہیں تھا؟ ہال میں بھی اتنا کھانا کھانے کی جگہ تم نے میرے ساتھ جھگڑا کر کے پیٹ بھر رہی تھی۔ میں نے تم سے کھانے کا پوچھا تھا مگر تم تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میں تو ڈر کے مارے چپ ہو گیا کہ کہیں لڑائی بڑھ ہی نہ جائے۔ چپ کر جائیں، آپ کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بمشکل بول رہی تھی مگر لڑائی کرنے کو اب بھی تیار تھی۔ اذلان اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ ہنسے مت، آپ کے ہنسنے پر مجھے مزید غصہ آئے گا، پھر آپ کہیں گے میں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہوں۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ تھوڑا سا جوس اندر جانے سے اس میں تھوڑی سی انرجی آنے لگی تھی جس کو وہ پوری طرح سے اذلان پر استعمال کر رہی تھی۔ اوکے غصہ نہیں کرنا، میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا جسے میری پیاری بیگم کو مجھ پر غصہ آئے۔ وہ ہار مانتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر عقیدت پر علم چھوڑتے ہوئے سکون رہنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ زمل کسی بھی طرح کا ذہنی دباؤ فیس کرے۔ آج کے بعد ہم کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں تمہیں کبھی کوئی ٹینشن نہیں آنے دوں گا۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، پلیز زمل میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب پچھلی باتوں کو چھوڑ دو۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سب کے چکر میں ہم اپنا آنے والا کل خراب نہیں کریں گے، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی پلٹ کر نہیں آ سکتا، مگر ہم اپنے آنے والے کل کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ اب ہمارا فیوچر کیا ہے اس بارے میں سوچو، اور مجھے ہمارا فیوچر بہت برائٹ نظر آ رہا ہے جس میں ہمارے 10-12 بچے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے 13-14 کا پلان بھی ہم بنا لیں۔ چپ کر جائیں اذلان، میں نے آپ کو مارنا شروع کر دینا ہے۔ یہاں ایک سے میری حالت خراب ہو رہی ہے، نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے، اور آپ کو 13-14 بچے چاہیے۔ آپ نے کیا کسی بھینس سے شادی کی ہے؟ زمل کی شکل رو دینے والی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پر مکے مارتے ہوئے وہ اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اذلان اسے اپنے باہوں کے ساڑ میں لیے بیٹھا ہنس رہا تھا۔ ہنسے مت، مجھے رونا آ رہا ہے۔ اوکے نہیں ہنستا، تھوڑا سا کھانا کھا لو، تمہیں میڈیسن دینی ہے۔ مجھے نہیں کھانا، میرا سچ میں دل نہیں کر رہا۔ منہ بسور کر سائڈ پر کر گئی۔ زمل یار، کھانا نہیں کھاؤ گے تو فروٹس کھا لو، میڈیسن دینا ضروری ہے، اور کھانے پینے میں کوئی لاپرواہی نہیں کرنی جس سے تمہارے اور بیبی کی صحت پر ایفیکٹ پڑے۔ اذلان، میں سب کے ساتھ کیسے بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی؟ مجھے وامٹ ہونے لگتی ہے، میرا سر چکرانے لگتا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا، پھر میں کیا کروں گی؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں لینی، تمہاری ہر پریشانی کے لیے میں ہوں، اور ویسے بھی ہمارے وجدان بھائی ہیں نا جنہوں نے ہماری پریشانیوں کا ٹوکرا اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی طرح کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے والے وقت کے لیے انہوں نے بھی پلان بھی پہلے بھی تیاری کر کے رکھا ہوتا ہے، پلان بھی پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ وجدان بھائی نے ہمارے باہر آنے کے آلریڈی ٹکٹ
تیار کر رکھے ہیں، سارا انتظام ہو چکا ہے، صرف کل کا دن آپ کو صبر سے رہنا ہے۔ پرسوں ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر واپس اپنے بیوی کو لے کر ہی لوٹیں گے۔ وزان بھائی کا حکم ہے، انہوں نے میرا ٹرانسفر ترکی میں کروا دیا ہے۔ مطلب کہ ہم وہاں پر جا کر اچانک سے خوشخبری سنائیں گے، ہمارے گھر بیبی آنے والا ہے، پھر 9th منتھ کے بعد ہم آئیں گے۔ زمل نے متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، ہم 10th منتھ کے بعد آئیں گے، کیونکہ ایک مہینہ بھی تو ایڈجسٹ کرنا ہوگا نا، ورنہ آپ کے سو کال یہاں کے کلچر کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا، جس کا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ وزان بھائی کتنے اچھے ہیں، ہماری کتنی بڑی مسٹیک کو انہوں نے کتنے اچھی طرح سے ہینڈل کر لیا ہے۔ ہاں جی، وجدان بھائی ماسٹر پیس ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے وہ ماسٹر پیس ہمارے گھر بھیجا ہے۔ دونوں وجدان کا ذکر کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں اذلان نے اسے کافی سارا فروٹس کھلا دیا تھا۔ زمل کا دھیان باتوں پر تھا، جبکہ اذلان کا پورا دھیان زمل کے کھانے پر تھا۔ اسے میڈیسن کھلا کر اب اسے سکون تھا کہ فائنلی اس نے زمل کو کھانا اور میڈیسن دونوں کھلا دی ہیں۔ اس کے دوپٹے کو پنوں سے پوری طرح سے آزاد کر کے سائڈ پر فولڈ کرتے ہوئے رکھ دیا تھا۔ استغفر اللہ، اتنا بھاری دوپٹہ تو باقی ڈریس کتنا بھاری ہوگا یار، کیوں تم لوگ اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اتنے ہیوی کپڑے اور چیزوں کا وزن دیکھ کر اذلان خوفزدہ ہو رہا تھا، کیونکہ ہم لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کو سجنا سنورنا اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، چاہے سجنے سنورنے میں تم لوگوں کی جان نکل جائے۔ لاؤ میں ہیلپ کرتا ہوں۔ زمین کو چوڑیاں اتارتے دیکھ کر اذلان نے ایک ایک کر کے خود اس کے ہاتھوں سے ساری چوڑیاں اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ گلے میں پہنے ہوئے بھاری نیکلس کو اتارتے ہوئے وہ سوچ کر رہا تھا، ہمت ہے لڑکیوں کی۔ استغفر اللہ یار، تم لوگ اتنا بھاری سامان کیسے پہن لیتی ہو؟ ہم لوگ تو پینٹ کوٹ پہن کر ہی تنگ آ جاتے ہیں۔ وہ گلے سے نیکلس کو اتارتے ہوئے سائڈ پر رکھ رہا تھا۔ لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو پھر تھوڑی سی ہمت مجھ پر بھی حلال کر دو۔ اذلان کی نظروں میں شوخیاں اترنے لگی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ اذلان کے بدلتے تیور کو دیکھتے ہی زمل جلدی سے اس کے کندھے سے سر کو ہٹاتے ہوئے پاس رکھے ہوئے تکیے پر لیٹ چکی تھی۔ نیندیں اڑانی مجھے اچھی طرح سے آتی ہے، اتنی خوبصورت بیوی پاس ہو اور میں اپنی ویڈنگ نائٹ خراب کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اذلان پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے تنگ مت کریں۔ ظالم لڑکی، اب طبیعت کا بہانہ بنا کر جان چھڑوا رہی ہو، حالانکہ اب طبیعت تمہاری ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جھک کر پنکھڑیوں کو لبوں سے چومتے ہوئے شدت میں قید میں لے گیا تھا۔ اذلان نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اذلان نے اس کے پنکھڑیوں کو آزادی بخشی تھی۔ زمل بری طرح اس کے لیے تڑپ رہی تھی، منہ کھولے ہوئے لمبی لمبی سانسیں کھینچتے ہوئے وہ مشکل سانس لے رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اذلان نے جلدی سے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے فکرمند نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ پلیز ایسے دوبارہ مت کیجیے گا، مجھے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ کو ہلاتے ہوئے تیز تیز سانس لیتی ہوئی بولی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری سانسیں گلے میں اٹک گئی ہیں۔ پریگننسی کی وجہ سے شاید زمل کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ اگر وامٹ کے ساتھ اس طرح کے ایشو آ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بھی زیادہ شرارتی ہے، ابھی سے باپ کو چھوٹے سے کس کے لیے تڑپا رہا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد تو لگتا ہے میرا پیارا بچہ میری ہر شرارت کا منہ کھولتا ثبوت ہوگا۔ زمل ہلکا سا مسکرا دی تھی، اسے بھی آج یہ خوشی خوشی لگ رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے تو 10 دن اس نے ٹینشن میں ہی گزارے تھے۔ جب اسے پتا چلا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری غم کا باعث بن گئی تھی۔ اپنے گھر والوں کی نظروں میں وہ اپنے لیے نفرت دیکھتے ہوئے ہر پل ہر لمحہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ مگر آج سے پہلے ہی بار یہ خوشی خوشی لگی تھی، اور جس حق سے اذلان اپنے بچے کا نام لے رہا تھا، اس کے دل نے ایک خوبصورت سی بیٹ مس کی تھی۔ اسے اتنے غور سے مت دیکھو، ورنہ خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ زمین کی نظروں کو خود پر مرکوز با کر اذلان کو شرارت سوجی تھی، وہ شرما کر پلکیں چکا گئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی تھی، شاید ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، دل پر پتھر رکھ کر بخش دیتا ہوں تمہیں۔ ہم اپنی ویڈنگ نائٹ ترکی چل کر منائیں گے۔ کیا یاد کرو گی کتنے صبر والے شوہر سے پالا پڑا ہے، جس نے خود کو واہ واہی دیتے ہوئے گال پر لپ رکھ کر لمس چھوڑا تھا۔ تھوڑی سی اور شرارت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ فون پر میسج رنگ ہوا۔ اذلان پیچھے ہوتے پاس رکھے ہوئے سیل فون کو اٹھا کر میسج اوپن کر چکا تھا۔ وجدان کا غصے بھرا ہوا میسج دے کر اذلان کا رومانس والا سارا نشہ اتر گیا تھا۔ گھٹیا انسان، اگر زمل کی طبیعت سنبھل گئی ہے تو انفارم کر دو، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ سوری بھائی، یاد نہیں رہا۔ فٹے منہ کم نکلیا تو کون؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سوری، بس زمل کو دوائی دیتے ہوئے میں مصروف ہو گیا تھا، ذہن میں نہیں رہا۔ اذلان کو وجدان کے غصے سے ڈر لگتا تھا، اور وہ جانتا تھا وہ اس وقت وجدان سچ میں غصے میں ہی اسے ٹیکسٹ بھیج رہا ہے، دفع ہو، سو جا اور مجھے بھی سونے دے، یہ یاد نہیں رہا۔ سوری بھائی، آئندہ سے دھیان رکھوں گا، اذلان نے رپلائی دیا، مگر نو جواب۔ جانتا تھا کیا ہوا کس کا میسج تھا؟ وجدان بھائی کا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھ پر لعنت بھیج رہے تھے؟ کیوں؟
کیونکہ تمہاری طبیعت خراب دیکھ کر بھائی نے اتنا کچھ کیا، سب کچھ چٹکیوں میں سنبھال لیا، اور میں تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ بھائی کو بتانا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ بھائی صاحب روم میں لیٹے ہوئے ذمہ دار انسان کی طرح انتظار فرما رہے تھے۔ نتیجہ بھائی کو غصہ اور مجھے ہمیشہ کی طرح لانتے۔ اب آپ آرام سے سو جائیں کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل کا دن ہے، اچھی طرح سے طبیعت ٹھیک کر لو تاکہ ہم لوگ پرسوں جہاد پر نکل سکیں، ورنہ وجدان بھائی کی لانتوں کے لیے مجھے تیار رہنا پڑے گا۔ بیچارہ سے منہ بناتے ہوئے کہا تو زمل کی ہنسی نکل گئی تھی۔ بہت مزہ آ رہا ہے میری بےعزتی پر، اٹھ کر چینج کر لو ورنہ میرا موڈ بدل جانا ہے۔ وجدان بھائی نے جو میری خاطر تواضع کی ہے، اس کا سارا غصہ تم نکال دینا۔ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے پاس رکھے ہوئے کوشن کو نرمی سے مارتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ میں تو چینج کر لوں گی، پہلے جا کر اپنی حالت سنبھالیں، بے شرموں کی طرح شادی کی پہلی رات ٹاول باندھ کر گھوم رہے ہیں۔ زمل نے شرماتے ہوئے کہا، میں تو ایسے ہی سوں گا ٹاول میں؟ نہیں، اگر بولو تو ٹاول بھی اتار دیتا ہوں، استغفر اللہ۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر زمل کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ بولو چینج کرنے کا موڈ ہے یا پھر اپنا موڈ بنا لو؟ جا رہی ہوں۔ زمل نے اس کی بے باکیوں سے گھبرا کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ عدلان بیٹا سو جاؤ، کوئی چانس نہیں ہے۔ ٹھنڈی آہ بھرتے تکیے پر سر رکھے لیٹا تھا۔ براق کا فون کب سے رنگ ٹون کا شور مچائے ہوئے تھا۔ وہ بلو کلر کی جینس پر سیم کلر کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ سینے والی جگہ پر وائٹ کلر کا بڑا سا باس لکھا ہوا تھا۔ بلو کلر میں اس کا گورا گلابی رنگ اور بھی کھل رہا تھا۔ گرے آنکھیں سے اور بھی دل فریب بنا رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے سگریٹ کی کش لگاتا ہوا ہالی ووڈ کا خوبصورت ڈیشنگ ہیرو لگ رہا تھا۔ ہاف ٹی شرٹ سے اس کی کسرتی پھولے ہوئے مسلس اس کی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ بری داڑھی میں چھپے پنک کنابی لبوں سے مسکراتا ہوا کس قدر حسین لگ رہا تھا، کوئی دیکھتا تو قسم سے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ سچ میں شہزادہ لگ رہا تھا، ایک ایسا شہزادہ جس کے حسن میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، جیسے اس کے دل کو بہت سکون پہنچا ہو، جیسے اسے کوئی بہت بڑی خوشی ملی ہو۔ براق سامنے بیٹھا ہوا مسکراتی نظروں سے فون پر جگمگاتے نام کو دیکھتے جا رہا تھا، مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فون کرنے والا یا تو بہت تکلیف میں تھا یا بہت غصے میں، فون بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر براق کو شاید فون کرنے والے پر ترس آ گیا تھا۔ فون آن کرتے اسپیکر پر ڈال کر سگریٹ کی گہری کش لے کر مسکرا رہا تھا۔ براق فون پر کوئی بہت زور سے براق کا نام لے کر چلا رہا تھا۔ اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو میں اب تک میری گولی کا نشانہ بن چکے ہوتے۔ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے میرا اربوں خربوں کا مال پولیس کے حوالے کر دیا تو۔ الو کے پٹھے، وہ میری سالوں کی محنت تھی۔ وہ بہرام پاشا کی درد سے چیختی ہوئی آواز اسپیکر سے نکل کر پورے روم میں گونج رہی تھی۔ محنت تھی یا حرام کی کمائی؟ اسمگلنگ کے لیے کیے ہوئے مال پر اس طرح چلا رہے ہو جیسے بڑی ایمانداری سے سالوں محنت کی ہو۔ براق کی دھاڑتی ہوئی غصیلی آواز فون پر مقابل کی نے واپس سنی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بہرام پاشا چلایا۔ تم ہوتے کون ہو میرے کام میں ٹانگ اڑانے والے؟ میرے ٹکڑوں پر پل کر تم میری ہی جڑیں کاٹ رہے ہو۔ تمہیں وہ سزا دوں گا، تمہاری روح کانپ جائے گی۔ میں تو جب سوچتا ہوں کہ میں آپ کا گندا خون ہوں تو میری روح اسی وقت کانپ جاتی ہے، اور جتنا کچھ آپ کی بدولت میں سہ چکا ہوں، اب کوئی ایسی چیز نہیں جس سے مجھے ڈر لگتا ہو۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ تمہیں ڈر لگتا ہے یا نہیں۔ براق بہرام پاشا، بھولو مت، باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا۔ تم جتنے بھی ذہین اور چلاک بن جاؤ، اگر مجھے کراس نہیں کر سکتے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں تڑپانے کے لیے میرے پاس کوئی پلان نہیں؟ مقابل کی آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ شیطانی کہکا بھی اسپیکر سے گونج رہا تھا۔ تمہاری کمزوری ہے وہ لڑکی، اس لڑکی کا میں وہ حشر کروں گا کہ تم جیتے جی مر جاؤ گے۔ اس لڑکی کو اگر میں نے کوڑیوں کے بھاؤ نہ بیچا تو میرا نام بھی بہرام پاشا نہیں۔ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو آپ کے ٹکڑے میں نے اگر اپنے ہاتھوں سے نہ کیے تو میرا نام بھی براق نہیں۔ سب رشتے بھول جاؤں گا اگر وہ لڑکی میری کمزوری نہیں طاقت ہے۔ براق بری طرح سے چیختے ہوئے سرخ لال پڑ چکا تھا۔ آنکھوں میں غصے سے لال ڈورے پڑنے سے اس کی گرے آنکھیں خوفناک لگنے لگی تھی۔ طاقت اور وہ لڑکی، ہا 2 ٹکے کی کمزور لڑکی تمہاری طاقت ہے، چوہیا کے جتنی اس کی جان ہے، اور وہ تمہاری طاقت ہے۔ واہ براق، کیا جوک مارا ہے! اس کا شیطانی کہکا سن کر براق نے غصے سے مٹیاں بھینچ لی تھی۔ چوہیا ہے یا شیرنی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ براق بول کر غصے سے فون بند کر چکا تھا۔ زمل اور اذلان کے جانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ وجدان ان کے رہنے اور جانے کا پورا انتظام کر دیا تھا، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی سب بات سمجھا دی تھی کہ اذلان کو بہت اچھی ترکی سے جاب کی آفر آئی ہے جس سے اس کی کریئر کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کوئی بھی اذلان کو روکے گا نہیں۔ اذلان کے جانے پر سریا بیگم بہت زیادہ ناراض تھی۔ انہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا سال بھر کے لیے گھر سے دور جا رہا ہے۔ ویسے بھی اذلان بہت کم پاکستان میں رہا تھا تو سریا بہت
سریا کو بہت دکھ ہو رہا تھا اذلان کے جانے پر، اور یوں اچانک جانے کا فیصلہ سن کر تو سریا اور زیادہ آگ بگولا ہو کر پھر رہی تھی۔ پتہ نہیں اندر ہی اندر کیا کھچڑی پکائے پھر رہے تھے، مجھے تو کوئی بتانا گوارا نہیں کرتا۔ وہ مسلسل جمل اور اذلان کی جانب دیکھ کر سوچ رہی تھی، مگر بیچاری منہ سے کچھ نہیں بول سکی تھی۔ وجدان کا حکم تھا کہ کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہ کرے، تو دونوں فیملیز خوشی خوشی ان کو ایئرپورٹ پر روانہ کرنے آئی تھی۔ وجدان یہاں پر نہیں تھا کیونکہ اسے کچھ ضروری کام تھا، تو وہ ایک دن پہلے ہی ملک سے باہر جا چکا تھا۔ منت کا چہرہ بری طرح سے اترا ہوا تھا، ایک طرف تو اس کا وجی یہاں پر نہیں تھا، اوپر سے زمل کی شادی کر کے وہ کتنی خوشیوں سے لے کر آئی تھی، اور آج زمل بھی اذلان کے ساتھ جا رہی تھی۔ زیادہ تر تو لوگوں نے نم آنکھوں کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ حریہ، بلال، صدف اور وقاص اذلان اور زمل کو سی آف کرنے آئے تھے، اور وہ خاندان کے بھی تمام افراد اس سی آف کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سب لوگ مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس گھر کو روانہ ہو چکے تھے۔ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، جتنی کوشش کرتا ہوں میں تمہیں بھولنے کی، اتنا ہی تم میرے حواسوں پر چھائی رہتی ہو، اتنا ہی تم مجھے یاد آتی ہو۔ اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ میں تمہیں بھول جاؤں، تم مجھے حاصل نہیں، مگر دل ہے کہ میری مانتا نہیں، کہتا ہے کیسے بھول جاؤں، میرا پہلا پیار ہو تم۔ مرد اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا۔ اس کی تصویر پر انگلی کی لائنز کھینچتے ہوئے وہ درد زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اسے بھلانے کے لیے 7 سمندر پار آ گیا تھا، مگر اس کو اپنے دل سے نکال نہیں سکا تھا۔ آج بھی وہ اپنے دل کی ہر دھڑکن میں اس کو محسوس کرتا تھا، آج بھی اس کے دل میں اسے پانے کی چاہت تھی، آج بھی وہ اسے اس شخص سے چھین لینا چاہتا تھا جس نے اس کی محبت میں رکاوٹ پیدا کی۔ دن رات اس کی تصویروں کو دیکھ کر وہ زندہ تھا، پورے کمرے کی چاروں دیواروں نے اس لڑکی کی تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے خیالوں کی دنیا میں ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتا تھا، جانتا تھا کہ وہ شخص جس شخص کی محبت اور جنون بن چکی ہے، وہ اتنی آسانی سے کبھی اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے دل کو ہی سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ تڑپ تھی کہ اس کے اندر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ جتنا اس کو بھولنے کی کوشش کرتا تھا اتنی ہی یاد آتی تھی۔ اب زندگی تھوڑی نارمل لگنے لگی تھی۔ گھر والے فجر کو پہلے کے جیسے پیار کرتے تھے۔ فجر کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 20 دن گزر چکے تھے، مگر وہ شخص نہ تو اسے خود بھولتا تھا نہ بھولنے دیتا تھا۔ ساری رات ویڈیو کال پر اسے دیکھتے رہنا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ فجر دن میں پتہ نہیں کتنی بار اس سے یہ کہتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، مگر وہ شخص تھا جو اس کے دل کا حال اس سے کہیں زیادہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ اسے اپنے دل کو سمجھا لو، کہ اس کے بعد مجھے بتانا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ فجر کو خود پر ہمیشہ غصہ آتا تھا کہ کیونکہ وہ اس شخص کو منہ توڑ جواب نہیں دے پاتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی ہی کہی باتیں اس کو جھوٹی لگتی تھی۔ وہ روم میں لیٹی ہوئی براق کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے کچھ عجیب سا شور محسوس ہوا تھا، مگر جب دروازہ کھول کر سیڑھیوں سے نیچے جھانکا تو اس کا کلیجہ باہر نکلنے کو تھا۔ میں پیار کرتا ہوں فجر سے، منگیتر ہے میری، یہ بیوی ہے میری، اور میری بیوی کی طرف سے اگر تم نے دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ منگنی ہو چکی ہے اس کی میرے ساتھ، میں کسی صورت اسے خود سے دور رہ جانے دوں گا۔ اب ایک گدھے کی اولاد، نکاح ہو چکا ہے اس کا میرے ساتھ، ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا جو دوبارہ پیار محبت کا نغمہ لگایا تو۔ فجر بتاؤ تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں؟ آلیار بے قرار تھا فجر کی ہاں سننے کو۔ سیدھی طرح بات کھوپڑی میں نہیں گھسی۔ اس کے پیار پر، وقت پر، دل پر صرف اور صرف براق کا حق ہے۔ تمہاری جرات کیسے ہوئی میری بیوی سے ایسا بیہودہ سوال کرنے کی؟ براق اس کی گردن کو دبوچے ہوئے کھڑا تھا۔ براق، فجر منہ پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بے اختیار بولی تھی۔ براق اور آلیار ایک دوسرے کا گلا دبوچے کھڑے تھے، مگر براق تو جیسے آلیار کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ کون ہو تم؟ آلیار کی ماں براق کو جیکٹ سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ گھر جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ آلیار اپنی فیملی کو لے کر صلاح الدین کی حویلی پہنچا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ فجر واپس آ چکی ہے، اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی اپنے ماں باپ کو منانے کی۔ وہ منانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ آخر وہ ماں باپ تھے جو اپنے بیٹے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ اسے جس دن سے پتہ چلا تھا کہ فجر آ گئی ہے، آلیار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ اسے ہر قیمت پر فجر چاہیے تھی۔ جب سے فجر غائب ہوئی تھی اسے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ جس میں اس نے فجر کو یاد نہ کیا ہو، اور دوسری طرف سے براق تھا جو ہر لمحہ فجر کے بغیر کیسے گزار رہا تھا یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اسے فجر کے بغیر زندگی ایک جگہ پر رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے فجر اسے چھوڑ کر گئی تھی، صرف ایک وہ رات تھی جس دن وہ اس کے گھر چوری سے گیا تھا، جب وہ رات اس نے پرسکون ہو کر گزاری تھی۔
اس دن اس کی غربت میں بے شک وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر سکون ہی سکون تھا۔ فجر کو گئے 20 دن ہونے والے تھے۔ براق کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، وہ پوری پوری رات بستر پر کروٹیں لیتے ہوئے گزار دیتا تھا۔ عالیار کی محبت براق کی جنونیت کے سامنے بہت چھوٹی تھی۔ براق اپنی جنونیت، اپنے عشق میں کسی کو مارنے اور خود مرنے کا جذبہ اور ہمت رکھتا تھا، اور اس کا جذبہ اور شیر والی ہمت آج اسے موت کے منہ میں لے آئی تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے حویلی آ گیا تھا۔ جب اس کے خاص بندے نے فون پر اسے بتایا کہ گھر میں عالیار اور اس کی پوری فیملی آئی ہے۔ براق کا ایک خاص بندہ ہمیشہ سیکیورٹی گارڈ کے روپ میں صلاح الدین کی حویلی کے گیٹ پر موجود رہتا تھا، جو گھر میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں براق کو اطلاع دیتا تھا۔ آج جیسے ہی سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ گھر میں عالیار اور اس کی پوری فیملی آئی ہے، براق نے اس کے آگے نہ کچھ سننا چاہا تھا نہ سمجھنا چاہا تھا۔ گاڑی کو اڑاتا ہوا نہ جانے کتنے سگنل توڑ کر وہ صلاح الدین کی حویلی تک پہنچا تھا۔ ہر وقت موت جس شخص کے ارد گرد رہتی ہو، اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے بندے بھی ساتھ لے کر آنا گوارا نہیں کیے تھے۔